बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जो कोई भी सुबह उठे और वो अमन की हालत में, उसके पास सेहत है और उस दिन का रिज़्क़ है, तो ऐसे जैसे पूरी दुनिया का बादशाह। ये लिख कर लगा लें हदीस अपने कमरे में आप लोग, यू विल बी एट ईज, ट्रस्ट मी, ये रसूल अल्लाह की गारंटी है। उनके अल्फाज हैं कि भाई शुक्र गुजारी करो कि आज तो खाने के लिए मेरे पास मौजूद है ना, कल अल्लाह देगा, जैसे बर्ड्स को देता है, चिड़ियों को देता है। मुझे बताएं, क्या आप कभी भूखे मरे हैं? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या कोई ऐसा आप पे डे आ गया कि बिल्कुल फाका हो गया और हम भूखे मरने वाले हो गए हैं, फुटपाथ पे आ गए? तो अल्लाह ताला सबको देता है, लेकिन हमारे अंदर ये नाशुक्री और ये तज़ब्ज़ब और ये बेचैनी क्यों पैदा होती है? बिकॉज वी आर ऑलवेज सीइंग इंस्टाग्राम्स, we are always seeing Facebook, we are always following people, we are seeing pages of brands and clothes and cars। फिर एक रिश्तेदार की पोस्ट आती है कि उसने नई V8 ले ली है, फिर एक रिश्तेदार की पोस्ट आती है कि वो तो फ़लाने होटल में सालगिरह मना रहा है, फिर एक की आती है कि वो तो फ़लानी जगह इटली में या थाईलैंड में छुट्टियां मनाने गए हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं गुर्बत में रह रहा हूँ या गुर्बत में रह रही हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और फिर कंपैरिजन्स होते हैं, उसका खामद तो ये करता है, उसकी वाइफ तो ये करती है, उसके ससुराल वाले ने तो ये गिफ्ट दिया, उसके अब्बू ने तो ये किया और उसने ये किया और वो किया। एंड दिस मेसेज अप आवर लाइफ, सच अ डिप्रेस्ड लाइफ, इतनी हॉलो लाइफ, दूसरों के साथ कंपैरिजन और अल्लाह का शुक्र ना करना और दूसरों के घर देख देख के, गाड़ियाँ देख के कंपैरिजन्स करते फिरना। वी शुड थैंक अल्लाह कि हमारे पास इस दिन का रिज़्क़ तो एटलीस्ट मौजूद है। सब्र करो, पेशेंट रहो और एंड्योर करो एंड स्टैंड गार्ड, हर वक्त अपने गार्ड पे रहो एंड फियर अल्लाह, और अल्लाह ताला से डर डर के ज़िंदगी गुजारो, यानी बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, ताकि तुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाने वाले बन जाओ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समराति वबश्शिरिस स्वाबिरीन। We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give glad tidings to the patient ones। And this is Surah Al-Baqarah verse 155 कि बशारत दे दो सब्र करने वालों को कि जिन्होंने लॉस में बर्दाश्त की और अपने मुंह से नाशुक्री के जुमले नहीं निकाले और कम पर इक्तिफा करके जितना हमने उसे दिया था उस पर वो राज़ी हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्रो नहीं कर सकते, हमें ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कुछ लोग बहाना करते हैं कि हम तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो करते करते वो नमाजें भी छोड़ रहे हैं, बाजमात नमाज भी छोड़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं जो इस्लाम ने करने के हुक्म दिया। तो ये कौन सी ग्रोथ है? ऐसी ग्रोथ से अच्छा है कि बंदा गरीब ही रहे और नमाजें पढ़ ले, सीधी सी बात है। आखिरत तो अपनी सेव कर ले, लेकिन ग्रो करने में कोई हर्ज नहीं। बहरहाल देन सूरह ज़ुमर में वर्स 39 चैप्टर 39 वर्स 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बेशक स्वाबिरीन को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर देगा, यानी इतना अजर देगा, इतना अजर देगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स जिसको सारी उम्र गम हुआ है, कि एक शख्स जिसको सारी उम्र गम और मुसीबतें और पता नहीं क्या क्या झीला होगा, उस शख्स ने, खातून या मर्द जो भी होगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन लाएंगे और जन्नत की नहर में एक डुबकी दिलवाएंगे और उसके बाद निकालेंगे और कहेंगे कि क्या तुम्हें कभी गम हुआ? तो वो कहेगा ऐ मेरे रब, गम क्या होता है? यानी इतनी मोटिवेशनल अहादीस हैं, इतनी ज़बरदस्त अहादीस हैं, इतना मवाद मौजूद है इंसान के मोटिवेट होने के लिए और ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए, और चाहे जो मर्ज़ी टेस्ट और ट्रायल आ रहा है उससे सब्र के साथ डील करने के लिए कितनी मोटिवेशन है। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम डीमोटिवेटेड रहते हैं, हम शैतान के चंगल में आ जाते हैं, शैतान हमें होपलेस करता है। सो वी नीड टू गो टू द कुरान एंड हदीस, वी नीड टू रियली रीड दिस हदीस। और फिर एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद में चैप्टर 47 वर्स 31 वला नब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीना मिनकुम वस्साबिरीना व नब्लुवा अखबारकुम, वी विल श्योरली टेस्ट यू until we make evident those who strive among you and are patient and we will test your affairs। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें ट्राई करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, यहाँ तक कि हम देखेंगे तुम में से स्ट्राइव करने वाले कौन है और पेशेंट कौन है।
تو یہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ ٹیسٹ ہم ہوتے رہیں گے مختلف انداز سے. یہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ. مثال کے طور پہ بچپن میں کھیل تماشا ہی کرنا ہے، آبویس سی بات ہے، بچے کھیلتے ہیں. نمبر 2 جوانی میں فیشن لوگ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل ہے. نمبر 3 پروفیشنل لائف میں کیریئر بناتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، لوگ ذرا سیریس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کمانا بھی ہے. اور پھر بعد میں بڑھاپے میں جائیداد کتنی میں نے بنائی. یہ ساری باتیں حرام نہیں ہے اسلام میں، بٹ جب ہر فیز آف لائف کی ٹاپ پرائیورٹی ہی یہ ہو اور ان چیکڈ ہو تو پھر دس از اے بگ ایشو. دس از اے فالٹ ان آور تھنکنگ. دس از ویئر وی ہیو گاٹ دا فلاسفی آف لائف رانگ. بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیث میں واضح فرمایا کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں. یہاں پر بالکل اس طرح نہ ہو جیسے ایک اسٹرینجر رہتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب ہو جاؤ، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر دو. اس کا مطلب یہ کہ اپنی پرائیورٹیز صحیح سیٹ کرو. اور یہی ریمائنڈر ہم بار بار دیتے ہیں کہ کیا ہم صحیح فلسفہ حیات کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہیں کہ نہیں. اب میں آپ کو کچھ بہت خوبصورت حدیث سناؤں گا. دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں مینشن کی ہیں. ایک یہ فیکٹ کہ ڈیتھ آ کر رہے گی اور کوئی بھی انسان ڈیتھ کے احاطے سے نہیں نکل سکتا. نمبر 2 ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر پارٹ آف لائف، دے ول کم. اینڈ نمبر 3 فالس ہوپس نہیں لگانے، دنیا سے دل نہیں لگانا اور فالس ہوپس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی. Now let me tell you some beautiful ahadith. سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said do not be consumed with acquiring property such that you place your hope in the world. اللہ اکبر. obsession کی بات کی ہے کہ اتنے obsess مت ہو جاؤ پراپرٹی کمانے میں یا پراپرٹی بنانے میں کہ تم کنزیوم ہو جاؤ اس دنیا کی زندگی سے، اور اتنے کنزیوم ہو جاؤ، اتنے تھک جاؤ کہ تمہارے پاس نہ نماز پڑھنے کا ٹائم رہے، نہ ذکر کرنے کا ٹائم رہے، نہ کبھی زندگی میں قرآن کھولنے کی توفیق ہو، نہ قرآن سمجھنے کی توفیق ہو، نہ رشتہ داروں سے ملنے کی توفیق ہو، نہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق ہو، نہ چیریٹی کرنے کی توفیق ہو، نہ دین پڑھنے کی توفیق ہو. اتنا کنزیوم مت ہو جاؤ اور نہ یہاں سے فالس ہوپس لگاؤ. کیا تم نے ساری زندگی یہاں پہ رہنا ہے یا تم نے قبر میں جانا ہے الٹیمیٹلی؟ اور قبر کے بعد تم نے کہاں جانا ہے؟ آخرت، جو کہ دنیا کی زندگی سے انفینائٹ ٹائم زیادہ ہے. تو پھر عقل مند آدمی کیا سوچتا ہے؟ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. عبید اللہ ابن محسان reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said and mind you this is such a beautiful حدیث کہ make this حدیث your constitution of life. آپ یہ حدیث والا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لے کر آئیں اور پھر دیکھیں زندگی کتنی حسین بن جاتی اور ٹینشن فری بن جاتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said whoever among you wakes up secure in his property, healthy in his body, and he has his food for the day, it is as if he were given the entire world. سنن ترمذی حدیث نمبر 2346. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی صبح سو کر اٹھے اور وہ سکیور ہے، اس کی پراپرٹی سکیور ہے، خانہ جنگی نہیں ہے، وہاں پر امن ہے. نمبر 2 اس کے پاس ہیلتھ ہے، اس کے پاس صحت ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے. نمبر 3 اس کے پاس اس دن کا ذخیرہ ہے، اس دن کا، نوٹ دا ورڈ، اس دن کا رزق ہے. اٹ از ایز اف ہی ور گیون دی انٹائر ورلڈ. اللہ اکبر. ہم 20 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہوں گے انہیں کہاں سے کھلائیں گے، کس اسکول میں کرائیں گے، فیسیں کہاں سے آئیں گی. اور میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ شاید اسی لیے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی کتنی بڑی ناشکری کہ بجائے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کا ہم ڈرتے ہیں کہ یار بچے پیدا ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکولر نیریٹو تو ہے ہی نا کہ بچے 2 ہی اچھے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. سو کہ کیا ہی تعجب والا افیئر ہے بلیور کا کہ اس کے لیے ہر بار ون ون سچویشن ہے. کیسے؟ if he is happy then he thanks Allah and thus there is good for him. اگر تو وہ خوش ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہت اچھائی ہے. if he is harmed، اور اگر وہ ہارم ہوتا ہے کبھی then he shows patient and thus there is good for him.
جب کوئی شر آتا ہے اس تک تو وہ شکر کرتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, اور جب کچھ اچھا آتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. تو ہاؤ بیوٹیفل از دس افیئر کہ اس کے لیے ون ون سچویشن. پھر ایک حدیث میں آتا ہے مَن یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, if Allah intends good for someone then he afflicts him or her with trial. جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارتا ہے, اس کو ریفائن کرتا ہے, اس کو گروم کرتا ہے, وہ بندہ نرم دل بن جاتا ہے دوسروں کے لیے. اچانک ایک ہارڈ بندہ سافٹ ہو جاتا ہے جب اسے غم کا الیکٹرک شاک لگتا ہے. جی ہاں, غم کا الیکٹرک شاک. تو وہ بندہ دوسروں کے لیے نرم ہو جاتا ہے, وہ بندہ اس کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے, اس کا اللہ پر ایمان جو ہے پختہ ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو دین میں تب آئے جب وہ کسی حادثے سے گزرے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ دنیا پر چلتا ہے وداؤٹ اینی سن, سن لیس ہو جاتا ہے. کیا ثابت ہوا اس حدیث سے؟ کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہمارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں. سو یس وی شوڈ بی پیشنٹ. اینڈ دین لیکن ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائلز کی وش کریں, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے Verily the blessed person is one kept away from trials. Verily the blessed person is one kept away from trials. اور 3 بار کہا Verily the blessed person is one kept away from trials. How good is one who is afflicted but bears it patiently. 4تھی بار یہ کہا. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4263, صحیح حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا ہی خوش قسمت اور بلیسڈ ہے وہ شخص جس کو ٹرائی نہیں کیا جاتا, یعنی جس پہ کوئی بہت بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں آتا. کہنے کا مطلب یہ ہے, 3 بار ہی کہا اور کہا 4تھی بار کہا کہ وہ کتنا اچھا ہے کہ جس کو ٹرائی کیا جاتا ہے لیکن وہ صبر کرے. یعنی ایک تو بلیسڈ ہے اور دوسرا بہت اچھا ہے کیونکہ وہ صبر کر کے یہاں تک پہنچا ہے. اور کچھ کس قسمت ہیں کہ وہ بہت اچھی, مطلب کہ ان کی لائف میں ایسا کوئی ٹرائل نہیں آتا. تو یس, ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائل سے پناہ مانگیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے You will not be given anything after sincere faith as good as security. So ask Allah for security. عافیہ مانگو. فَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو, کیونکہ اچھے ایمان کے بعد جو سب سے اچھی چیز تمہیں ملے گی وہ عافیت ہے. تو اپنے بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے خاص ہے یہ میری ریکویسٹ کہ اپنے بچوں کے لیے اس سے پہلے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ میرا بچہ انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, اس کی سیلری بہت لگ جائے, سب سے پہلے ان کے لیے یہ دعا کریں, سب سے پہلے ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو کامل ایمان نصیب فرما اور